بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ملاکنڈ پاکستان کا ایک چھوٹا سا ڈویژن ہے اور اس ملاکنڈ ڈویژن میں سوات ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. اس چھوٹے سے علاقے پر ان دنوں پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں. خاص طور پہ جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں وہ سوات میں حال ہی میں نافذ ہونے والے نظام عدل ریگولیشن پر تبصرے کر رہے ہیں. خواتین کے حقوق کی کچھ تنظیموں کا یہ خیال ہے کہ سوات میں جو نظام عدل ریگولیشن نافذ کیا گیا ہے یہ خواتین کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتا اور خواتین غیر محفوظ ہو گئی ہیں. اور مزید اسی طرح کے کئی اعتراضات اس نظام عدل ریگولیشن پر کیے جا رہے ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں ہم سوات میں جو نظام عدل ریگولیشن لایا گیا ہے اس پر خواتین کے ساتھ بات کریں گے. اور آج ہم نے دعوت دی ہے محترمہ جمیلہ گیلانی صاحبہ کو جو عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں. ان کے ساتھ ہیں محترمہ ماروی میمن صاحبہ, مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے, رکن قومی اسمبلی ہیں. ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اسپوکس پرسن ہیں اور معروف ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں. جمیلہ گیلانی صاحبہ, آپ مردان سے آپ کا تعلق ہے, مردان میں آپ رہتی ہیں اور مردان سے ملاکنڈ ڈویژن جو ہے وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو کیا آپ خوفزدہ ہیں کہ سوات میں نظام عدل ریگولیشن آ گیا تو کل کو یہ مردان میں بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے جی, جو چیز 94 سے وہاں پر ہے اور جس طرح کے اس ریگولیشن سے پہلے کے حالات گزرے ہیں تو اب کوئی مزید ایسی نئی چیز نہیں آئی ہے جس سے خوفزدہ ہوا جا سکے. خوفزدہ تو چند مہینے پہلے وہاں پر جو قتل و غارت کا بازار گرم تھا اس وقت بھی ہم تھے اور ان ساری صورتحال سے بھی خوفزدہ ہے جو ہمارے پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس ریگولیشن کے آنے سے کوئی بڑی چینج نہیں آئی. صرف یہ ہے کہ یہاں پر جو امن ہے وہ بہتر ہو جائے گا. کوئی آئیڈیل امن کی ہم بات نہیں کریں لیکن صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی. اور اس وقت ہمیں جو ہے تو یہی ایک راستہ تھا کیونکہ ہم امن کے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری پارٹی کا مین جو ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ بھی اس بنیاد پر دیا تھا اور ہم نے کوئی راستہ نکالنا تھا. اس وجہ سے ہم اس نظام عدل کو لانے. آج جب گورنر صاحب نے اس پہ دستخط کیے پشاور میں تو بہت لوگ خوش تھے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے پشاور کے قریب ایک چیک پوسٹ پر ایک سوسائڈ اٹیک دوبارہ ہوا ہے. تو حالات جو ہیں وہ سوات میں تو خیر نہیں ہوا لیکن آپ کا صوبہ جو ہے جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے آپ پر امید ہیں کہ حالات صوبے میں بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک سوات کی بات ہے تو سوات کے ہم نے صوفی محمد صاحب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی جب ہم آئے تو ہم نے معاہدہ کیا لیکن اب ہم نے صوفی محمد صاحب کے ساتھ کیا ہے, یعنی طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں کیا. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ سوات میں کم از کم جو روزانہ کے حساب سے قتل و غارت ہو رہی تھی, جو ہر 6 لاشیں ہمیں روزانہ گرین چوک پر ملتی تھی, وہ صورتحال بدل گئی ہے. بازار کھل گئے ہیں, اسکول کھل گئے ہیں. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی چینج آئی ہے. تو ہم اس وجہ سے اس معاہدے کے حق میں تھے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ تبدیلی آئے گی. ماروی میمن صاحبہ, کل آپ نے نیشنل اسمبلی میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا اس امن معاہدے کے بارے میں. آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ لیکن جی, پہلی بات تو یہ کہ نظام عدل از اے نان ایشو. وہ ان کی ہسٹورک رائٹ ہے اس علاقے کی اور اس کی ایک پوری ہسٹری, اور میں جانا چاہوں گی اس ہسٹورک رائٹ پہ. وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیوں ان کی ہسٹورک رائٹ ہے. ایشو نظام عدل نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ اس کی سارٹ آف آر میں ایڈمنسٹریٹو جو ہے آبلیگیشن حکومت کی وہ نہیں دی جائے کسی اور کو. تو یہ ہم نہیں چاہتے کہ طالبانائزیشن ہو اس ملک میں یا اس علاقے میں یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں, کیونکہ وہ ہم ماننے کو تیار. آپ کا خیال ہے کہ یہ نظام عدل ریگولیشن سے طالبانائزیشن پھیلے گی؟ میرے خیال میں کل جس چیز کا میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اسمبلی میں اور جو پھر مجھے کہا گیا کہ یہ ایشو نہیں ہے, بنیر میں اگر یہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کی اپنی ایک پیس ڈیل ہے جس کا کلوز نمبر اب میرے سامنے اس وقت تو نہیں ہے, لیکن کلوز نمبر 8, طالبان ول ناٹ آپریٹ اینی ٹریننگ کیمپس. تو یہ اگر اپنے کلوزز کو توڑیں گے اور پیس نہیں قائم کریں گے
تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایشو یہ ہے، ایشو نظام عدل خامہ سے اس کو گھسیٹ کے وہاں لے کے آئے جا رہا ہے. اب نظام عدل کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویورز کو بتائی جائے. یہ اگر شروع ہوئی تھی بات تو یہ 1849 میں شروع ہوئی تھی اور پھر جا کے 1969 میں وہاں کانسٹیٹیوشن پاکستان کا لاگو ہوا. 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے امپوز کیا پارٹا ریگولیشنز اور پھر لائرز نے اس کو 92 میں چیلنج کیا. تو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 99 اور 94 میں ہر سیاسی حکومت کے دور میں یہ نظام عدل وہاں قائم ہوا. لیکن اس نظام عدل قائم ہونے سے کوئی دہشت گردی نہیں پھیلی، اس نظام عدل قائم ہونے سے کوئی طالبانائزیشن نہیں ہوئی، اس نظام عدل قائم ہونے سے یہ عورتوں کے حقوق کے اوپر جو ہے اٹیک نہیں کیا گیا. ایشو یہ ہے، ایشو نظام عدل نہیں ہے. جی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ آپ کے خیال میں؟ پرابلم یہ ہے لوگوں نے بہت سے ایشوز کو کنفیوز کر دیا ہے. جی 3 سیپریٹ ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے ڈیموکریسی کا، پیورلی اگر اس اینگل سے آپ دیکھیں کہ ایک پروونشل اسمبلی کا رائٹ ہے پاٹا کے اوپر لیجسلیٹ کرنا اور پھر پریزیڈنٹ سے اپروول لینی. یہ ڈیموکریٹک پروسیس فالو ہوا. تو چاہے جو بھی اس میں ہوتا، پہلی بات تو اگر آپ جمہوریت میں بلیو کرتے تو صدر صاحب کو اول تو پارلیمنٹ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. چلے اچھا ہوا پارلیمنٹ کا بھی سپورٹ ہو گیا، لیکن یہ ایک لیگل رائٹ ہے، یہ پروونشل اسمبلی کا رائٹ بنتا تھا. تو اس واسطے اگر ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ان علاقوں کے ریپرزینٹیٹیوز نے ایک یہ لیجسلیشن کی ہے تو باقی ملک کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ریجیکٹ کرے. اور امریکنوں کو تو خیر بالکل ہی حق نہیں پہنچتا. ہو از مسٹر کیری کہ جی یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے؟ اول تو آئی تھنک دا مین از ناٹ ریڈ اٹ. تو پہلا تو ایشو یہ آپ نے اس کو پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے. اس کو پہلے آؤٹ آف دا وے کر دیں یہ ایشو ڈیموکریسی کا. دوسری بات یہ میں نے یہ بڑا کیئرفلی پڑھا ہے آج جی، کیونکہ اس میں بڑے ہماری خاص کر کئی ویمن این جی اوز اور یہ وہ جی عورتوں کے حقوق یہ وہ، دس از آل نان سینس. اس لیجسلیشن میں آگے کیا ہوتا ہے امپلیمنٹیشن میں وہ اور بات ہے، وہ تھرڈ ایشو ہے. اس لیجسلیشن میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے عورتوں کے حقوق پہ انفلوئنس ہو یا طالبانائزیشن ہو، بلکہ طالبانائزیشن کا ورڈ نہیں ہے. اس میں قرآن اور سنہ کا مینشن ہے اور شریعہ کا ریفرنس دیا ہے. اور شریعہ کا ریفرنس میں یہ لکھا ہے پرسنل لاز میں، جیسے فار ایگزامپل اور یہ آپ خود بھی پڑھ لیں کہ ہر سیکٹ کے جو جس طرح وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اس طرح امپلیمنٹ ہوگی، جو کہ پاکستانی لا میں ہے. ایک مارمی لیٹ می فنش. دوسرا یہ کہ آپ کو لوگ بھول گئے ہیں کہ حدود آرڈیننس ابھی امپلیمنٹیبل ہے باقی پاکستان میں بھی. یہ پولیس کی چوائس ہوتی ہے کہ حدود آرڈیننس کے نیچے کرے یا پھر شریعہ یا نارمل لا کے تحت کرے. تیسری بات یہ ہمارے جو ویسٹرنائز ایلیٹ ہے نا وہ ہسٹیریکل اسلام کا نام سن کے ہوگی نومنکلیچرز بدلے گئے ہیں، نومنکلیچرز بدلے گئے ہیں. ابھی میں ایک اور چینل پہ سن رہی تھی، ایک صاحب ہسٹیریکل ہو رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ پہ ختم ہو جائے گا، پشاور ہائی کورٹ بینچ ختم ہو جائے گا. یہ سراسر غلط ہے. اس میں سپریم کورٹ بینچ کا نام رکھا گیا دارالقضا اور اس میں کانسٹیٹیوشن کا ریفرنس دیا ہے آرٹیکل 183 کلوز 2 جس میں سپریم کورٹ کا رائٹ ہے کہ وہ بینچز کے جدھر بھی. اچھا آپ نے ابھی آپ نے کہا کہ کچھ جو ویسٹرنائزڈ ایلیٹ ہے. ایک سیکنڈ ایک اور. اچھا پشاور ہائی کورٹ کا بینچ وہاں ہوگا، دارالقضا اس کا سب نومنکلیچر بدل گئے، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں وہیں ہوں گی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو کرمنل اسکیڈول 2 جو اس کا ہے لا کا، اس میں جو کرمنل اوفینسز ہیں انڈر دا پاکستان پینل کوڈ وہ ویسے ہی اپلائی ہوں گے جیسے باقی پاکستان. اچھا اب میں ذرا ایک منٹ کے لیے بات کروں گا ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، معروف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم جی. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو نظام عدل ریگولیشن ہے اس کو بہت ملیٹنٹلی سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ سمجھ بوجھ سے بالا تر، انہوں نے نان سینس کا لفظ بھی استعمال کر دیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے کیا خواتین کے حقوق پہ کوئی زد پڑی ہے؟ حامد سب سے دیکھیں ایک پرنسپل بات ہے. دیکھیں اس علاقے میں لوگوں نے جب ووٹ کیا ہے وہ انہوں نے کسی مذہبی جماعتوں کو یا شریعت کے نام پہ ووٹ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. لوگوں نے سیکولر جماعتوں کو ووٹ کیا تھا. اب یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اگر اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر
اب اپنی جو ان کی شارٹ ٹرم ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس میں انہوں نے یہ شریعت کا یہ جو بھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اس